أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دو خطبوں سے جو غلامین کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کا تعلق معاشرتی برائیوں سے ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، معاشرتی برائیاں ماحول میں جب اونچی سطح تک پہنچتی ہیں تو ان کا درمیان میں ایسے خطوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو ان برائیوں سے عاری ہوں. جب سطح بلند ہوتی ہے تو پھر اچھل اچھل کر پانی کناروں سے ایسی جگہ میں بھی گرتا ہے جو اس سے پہلے پانی سے محفوظ تھی. اسی طرح درجہ حرارت کا حال ہے. یہ قدرتی عوامل ہیں جن کے خلاف بیدار مغزی سے ہوشیار رہتے ہوئے انسدادی کارروائیاں کرتے رہنا چاہیے. معاشرتی برائیاں جو آج دنیا میں پھیل رہی ہیں یہ یوں تو بہت کثرت سے ہیں اور ہر ایک کا نام لے کر اس کا تفصیلی ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا. مشرق میں بھی یہ برائیاں ہیں اور مغرب میں بھی، لیکن نوعیتیں حالات کے مطابق بدل جاتی ہیں. بعض چیزیں جو یہاں برائیاں سمجھی جاتی ہیں وہ وہاں نسبتاً کم برائی سمجھی جاتی ہیں. بعض چیزیں جو وہاں برائیاں سمجھی جاتی ہیں یہاں کوئی بھی ان چیزوں کو برائی کے طور پر نہیں دیکھتا. مثلا جھوٹ ہے. ابھی تک اس معاشرے میں جھوٹ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے اور جھوٹ بالعموم اس معاشرے میں نہیں بولا جاتا. تو تیسری دنیا کے ممالک میں جن میں بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں، جھوٹ ایک روزمرہ کی عادت بن چکا ہے. ایک ایسی روزمرہ کی عادت جس کو کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، گویا کہ ایک معاشرے کا طبی حصہ بن چکا ہے. اس کے برعکس بعض ایسی برائیاں ہیں جو یہاں چونکہ اس کثرت سے پیدا ہو چکی ہیں اور بہت آگے بڑھ گئی ہیں کہ ان کو اب برائیاں سمجھا نہیں جاتا. جنسی بے راہ روی ہے اور مرد اور عورت کا بے تکلف اور بے روک ٹوک اختلاط ہے. اس سے ملتی جلتی، اس سے تعلق رکھنے والی اور بہت سی باتیں ہیں. شراب نوشی ہے. یہ سارے امور ایسے ہیں جو اس معاشرے میں جو مغرب کا معاشرہ کہلاتا ہے اس میں برائی کے طور پر نہ سمجھے جاتے ہیں. یہ باتیں نہ برائی سمجھی جاتی ہیں نہ ان کے خلاف کسی تحریک کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائیاں بڑی دیر سے اس معاشرے میں قائم ہو کر
آگے بچے دے چکی ہیں، اور ان برائیوں کے بچے ان برائیوں سے بہت زیادہ خوفناک صورتیں اختیار کر چکے ہیں. اس لیے ان کو وہ انتہائی صورت برائی کے طور پر دکھائی دیتی ہے جو ان برائیوں کی آخری شکلیں ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ابھی نفوذ پکڑ رہی ہیں، اور اس لیے ابھی تک باوجود اس کے کہ اب حالت بعض علاقوں میں بہت خراب ہو چکی ہے، پھر بھی یہ برائیاں ہی سمجھی جاتی ہیں. سب سے اہم بات اس سلسلے میں یہ بتانے والی ہے کہ جماعت احمدیہ کو ان برائیوں کے انسداد کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس معاملے میں ایک جارحانہ رویہ اختیار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا نہیں سکتے. جارحانہ رویہ اختیار کرنے کے متعلق میں نے اس سے پہلے 1-2 سال قبل بعض خطبوں میں جماعت کو نصیحت کی تھی کہ برائیوں کے خلاف جہاد صرف اندرونی طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماحول کی برائیاں دور کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے. اگر آپ ماحول کی برائیوں سے غافل ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ غیر ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو یہ طریق عمل خودکشی کے مترادف ہوگا. جب تک ہم اس نظر سے معاشرے کی برائیوں کو نہ دیکھیں کہ یہ بدیاں دور کرنا ہمارا کام ہے، ہاں اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہیں، ہم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم نے برائیوں کو دور کرنا ہے، اس وقت تک ان بدیوں سے ہم خود بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. اس مضمون پر میں احادیث نبوی کی روشنی میں پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. آج میں خاص طور پر بعض برائیوں کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میرا علم ہے یہ برائیاں احمدی معاشرے میں بھی نفوذ پکڑ گئی ہیں، نفوذ پا چکی ہیں اور سرعت کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں. جو خبریں پاکستان سے ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شہروں میں تو اس پہلو سے بعض جگہ یورپ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. بعض امیر حلقوں میں یہاں تک بات آگے بڑھ گئی ہے کہ باقی ملک جن کو برائیاں نہیں سمجھتا، برائیاں سمجھتا ہے، ان حلقوں میں اب وہ برائیوں کے طور پر دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ ان کے ساتھ ان برائیوں سے میل جول ہو گیا ہے، بے تکلفی ہو گئی ہے، اب وہ غیر دکھائی نہیں دیتی، وہ معاشرے کا جز بنتی چلی جا رہی ہے. اس پہلو سے احمدی حلقوں میں خصوصیت سے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم کب تک ان جزیروں کی صورت میں، ان علاقوں میں رہ کر ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جب تک، جیسا کہ میں نے کہا ہے، جارحانہ اقدام نہ کریں اور تمام معاشرے میں بطور مذکر ان برائیوں کے خلاف عام نصیحت نہ شروع کر دیں، اس وقت تک در حقیقت ہم اپنے آپ کو ان بدیوں سے بچا نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کر رہے. جہاں تک میرا علم ہے جماعت احمدیہ کی کوششیں جماعت احمدیہ کے دائرے تک ہی محدود ہیں، لیکن غیر یہ کر رہے ہیں اور بالارادہ اسکیمیں بنا کر جماعت احمدیہ کے نوجوانوں میں بدیاں داخل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سب سے زیادہ ربوہ کو اس سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جہاں تک مجھے اطلاعیں ملتی ہیں، اور یہ اطلاعیں صرف جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں بلکہ باہر سے بھی ملتی ہیں. جب میں ربوہ پاکستان سے رخصت ہو کر یہاں آیا، اس کے بعد باقاعدہ سازش کے طور پر بڑی سطح پر ایسی اسکیمیں تیار کی گئیں کہ جن کے نتیجے میں ربوہ میں بعض بدیاں داخل کرنے کی عملاً کوشش شروع ہو گئی. کیونکہ بروقت ہمیں ان باتوں کا علم ہو گیا، اس لیے دفاعی کوششیں بھی ساتھ جاری رہیں، لیکن جو لوگ منظم طریق پر اور پیسے کی مدد کے ساتھ
اور حکومت کی سرپرستی میں اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں ان کے ذرائع بہت وسیع ہوتے ہیں، اور چونکہ بعض برائیاں ایسی ہیں جو طبی کمزوری کے طور پر بڑی جلدی انسانی عادتوں میں راہ پا جاتی ہیں، اس لیے جہاں تک ظاہری مقابلے کا تعلق ہے، جسے کہتے ہیں آڈز ہمارے خلاف ہیں، اور ان کو اس معاملے میں بہت سی فوقیت حاصل ہے۔ نیکی پیدا کرنا اپ ہل ٹاسک کہلاتا ہے، یعنی جس طرح اونچی سطح کی طرف چڑھنا اور کوشش کرنا بہت محنت چاہتا ہے اور ہمت چاہتا ہے اور صبر چاہتا ہے، اس کے برعکس نیچے کی طرف بہنا ایک طبعی امر ہے، اور اس کے لیے کسی غیر معمولی جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر منصوبے بنا کر نیچے کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ تمام عوامل اس کوشش کو کامیاب بنانے میں مددگار ہوں گے۔ بس اس پہلو سے ہمارا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہر قیمت پر اپنے نوجوانوں کو ان بدیوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بدیاں بالخصوص اس وقت مجھے راہ پاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان میں آوارگی سب سے پہلی چیز ہے۔ آوارگی سے مراد ہے اپنے ذہن کو بعض عیاشیوں کے لیے آمادہ کر لینا اور اجازت دے دینا، اور پھر ان عیاشیوں کی تلاش میں سرگرداں پھرنا۔ ہمارے ملک میں یہ بیماری خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں بد ارادے کے باوجود عیاشی کے ذریعے اتنی آسانی سے میسر نہیں ہیں۔ مغربی ممالک میں بد ارادے کے ساتھ ہی عیاشی کے ذرائع بھی نسبتاً آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔ اس لیے جس چیز کو ہم اپنی زبان میں آوارگی سمجھتے ہیں وہ وہاں اور معنی رکھتی ہے اور یہاں اور معنی رکھتی ہے۔ وہاں آوارگی اس طرح دکھائی دے گی کہ نوجوانوں کی ٹولیاں آپ کو بے مقصد بے وجہ بازاروں میں اور پبلک جگہوں میں گھومتی پھرتی دکھائی دیں گی، اور باوجود اس کے کہ ان کا کوئی خاص ارادہ کہیں ڈاکہ ڈالنے کا نہیں ہوتا، کسی لڑکی کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا، لیکن ایک اندرونی بے چینی ان کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو ملے، وہ چاہتے ہیں کسی طرح وہ کوئی تسکین حاصل کریں، اس لیے وہ آپس میں خوشگپیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بعض ایسے دلچسپ فرضی یا حقیقی واقعات سناتے ہوئے جن سے طبیعتیں خاص طرف میلان اختیار کر لیں، بعض قسم کی خواہشیں بیدار ہوں اور زیادہ طبیعت میں جوش مارنے لگیں، ایسے قصے کرتے ہوئے وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ گروہ زیادہ قوت پکڑ جاتے ہیں پھر دوسرے واقعات بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر آوازیں کسنا گزرتی ہوئی بچیوں کے اوپر، یا اس سے بڑھ کر بعض اور غلط منصوبے بنا کر ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آوارگی ایک ایسی چیز ہے جو ایک بیدار مغز انسان کو صاف سڑکوں پر کھلی کھلی دکھائی دے دیتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنی آنکھیں بند کرے ارادتاً۔ یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو دکھائی نہ دے اور سمجھ نہ آ سکے، اگرچہ اس پر معین ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ امور عامہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہاں کیوں پھر رہے ہیں، لڑکے کہیں گے ہاں ہم پھر رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا۔ مگر سمجھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ معاشرے میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے، ایک لذت کی تلاش ہے، ایک تسکین کی جستجو لگ گئی ہے جو ان نوجوانوں کو میسر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ طبقے پھر معین لذتوں کی تلاش میں الگ الگ یا دو دو یا تین تین کی صورت میں گھومتے پھرتے ہیں، بعض جگہ اڈے بناتے ہیں اور
عموماً یہ اڈے آپ کو بازاروں میں دکھائی دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بازاروں کے خلاف نفرت کا اظہار فرمایا وہ دراصل اسی وجہ سے ہے۔ آوارگی کا بازاروں سے ایک عام تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ جنرل مرچنٹس کی دکانیں ہیں یا ویڈیوز بیچنے والی یا کسیٹس بیچنے والی دکانیں ہیں یا تصویریں اتارنے والی دکانیں ہیں یا ریسٹورانٹس ہیں، ان سب جگہوں میں پھر عموماً یہ لوگ راہ پا کر وہاں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ کوئی اور بگڑا ہوا مزاج اگر وہاں ہاتھ آ جائے تو اس کے ذریعے پھر اپنے بد تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ یہ چیز بھی ایسی ہے جو شاید اس سطح پر معین جرم کے طور پر نہیں پکڑی جا سکتی، لیکن جو منتظمین ہیں جن کے سپرد معاشرے کی تربیت ہے وہ اگر آنکھیں کھول کر ان باتوں کو دیکھیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیزیں مخفی پھرتی ہیں۔ سر عام آپ کو یہ باتیں ہوتی دکھائی دیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض بچیاں بھی بے احتیاطی کے ساتھ بعض دکانوں میں کثرت سے جاتی ہیں اور بے وجہ وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ بعض قسم کی فلمیں خریدنے کے لیے یا کرائے پر لینے کے لیے بعض آڈیو ویڈیو دکانوں پر کثرت سے جاتے ہیں اور پھر کسی جگہ انہوں نے اڈے بھی بنائے ہوئے ہوں گے جہاں جا کر وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں وہ سطح سے نیچے چلتی ہیں لیکن ان کی علامتیں سطح سے باہر کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سمجھدار انسان ان باتوں کو دیکھ کر معلوم نہ کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس سے نظر غافل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیماریاں اور رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے لوگوں میں ڈرگ ایڈکشن کے پھیلانے کے احتمالات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر تو طبی طور پر یہ عوامل آگے بڑھ رہے ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے اور تیزی کے ساتھ معاشرہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس صورتحال پر بعض فتنہ پرداز گہری نظر رکھتے ہوئے ان برائیوں کو بیرونی مدد دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو پھر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ معاشرہ بڑی تیزی سے ان بدیوں کے شکار ہو جائے۔ چنانچہ چند سال پہلے بھی میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ منصوبہ ایک جگہ بنایا گیا کہ ربوہ کے نوجوانوں کو نشہ آور دواؤں میں عادی بنا دیا جائے، اور اس کے لیے ان کو شروع میں مفت ایسی چیزیں مہیا کی جائیں، پھر جب وہ ان کے عادی بن جائیں پھر ان سے رفتہ رفتہ یہ حسن سلوک جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کا ہاتھ کھینچا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پیسے مہیا کریں ان چیزوں کے لیے۔ پھر اس کے نتیجے میں چوریاں شروع ہوں گی، ڈاکے شروع ہوں گے، ایسے گروہ بن جائیں گے جو ہر قیمت پر روپیہ حاصل کر کے اپنی اس عادت کو تسکین دینے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ان اطلاعوں کی توثیق بعض دفعہ اس طرح بھی ہوئی کہ بعض خواتین نے مجھے خط لکھا کہ ہمارا بچہ پہلے تو بے باک ہوا تھا، اب حالت یہ ہے کہ گھر کے پیسے چوری نہیں بلکہ زبردستی چھین کے لے کے جاتا ہے، اور بعض دفعہ چاقو دکھا کر بھی جب مجھے اکیلا پاتا ہے تو ڈراتا ہے کہ میں تم پر حملہ کر دوں گا یا تم سے سختی کروں گا جس قسم کی بھی مجھ سے ممکن ہے، مگر ہر طرح تم نے مجھے پیسے ضرور مہیا کرنے۔ ایسی مائیں بھی ہیں جو ایسی اطلاع دے دیتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی مائیں بھی ہوں گی جو اطلاع نہیں دیتی، جو سمجھتی ہیں کہ ہماری عزت پر حرف آئے گا، یا اپنے بچوں کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان پر وہ پردے ڈالتی ہیں۔ بعض مائیں ہیں جو بچوں کے باپ کو بتا دیتی ہیں
بعض ان سے بھی مخفی رکھتی ہیں، یہاں تک کہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال جب ان باتوں کی اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں تو جس حد تک بھی ممکن تھا ان کے خلاف انسدادی تدابیر اختیار کی گئی، لیکن اس وقت جو انسدادی تدابیر میرے ذہن میں ہیں ان کا تعلق پکڑ دھکڑ سے نہیں ہے۔ میرے ذہن میں جو امور عامہ کا تصور ہے، یا امور عامہ سے مراد صرف وزارت امور عامہ نہیں، ہر جماعت میں امور عامہ کا شعبہ قائم ہے، وہ سیکرٹری جن کا ان کاموں سے تعلق ہے وہ سب اس وقت میرے مخاطب ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ یہ بیماریاں بڑھ جائیں اور ضرر رساں اس حد تک ہو جائیں کہ ساری سوسائٹی ان کا دکھ محسوس کرنے لگے۔ جو ملوث ہیں وہ تو تکلیف اٹھائیں گے، بہرحال جو ماحول ہے بعض دفعہ وہ بھی متاثر ہو کر تکلیف اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اس وقت پھر اچانک بعض جگہ بیداری پیدا ہوتی ہے اور کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو جماعت سے نکالا جائے، ان کو پولیس میں دیا جائے، اور کئی قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، مگر وہ وقت دراصل اصلاح کا وقت نہیں ہوا کرتا۔ اس وقت معاملہ ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اسلام کا جو تصور قرآن کریم نے پیش کیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت میں عملی نمونے کے طور پر دکھایا، وہ عام دنیا کے مواخذے کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں برائیاں ابھی جڑ بھی نہیں پکڑ چکی ہوتی، کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے خلاف انسدادی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تمام تذکیر کا نظام جو قرآن کریم میں ملتا ہے اور جس کو ہم نے سنت کی شکل میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جاری دیکھا ہے، وہاں آپ کو پھل کا انتظار کرتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیں گے، یعنی کڑوے پھل کا انتظار کرتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ کو ایسے مدبر دکھائی دیں گے جو یہ نظر رکھتے ہیں کہ بیج کہاں گرا ہے اور وہ کون سی زمین ہے جو اس کو نشو و نما دینے کے لیے آمادہ دکھائی دیتی ہے، اور وہاں سے اس کی بےخچنی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ برائیاں نیت پر حملہ کرتی ہیں اور پہلے نیت بگڑا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کی فکر کرو۔ اگر تمہاری نیتیں بدل گئیں تو پھر معاملے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کئی قسم کی حسین، خوبصورت، واضح مثالیں دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ دل جب ایک طرف رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے تو ظاہر میں اس کا رخ، جسم کا رخ کسی اور طرف بھی دکھائی دے، تب بھی بالآخر بات وہیں پہنچے گی جہاں دل نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ایک بات سب سے پہلے کھول کر ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دو ہی رخ ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے اختیار کرنا ہے۔ ایک وہ جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ ہے، جس کے آپ قافلہ سالار ہیں، جن کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے خیرات کی طرف بڑھنا ہے، اور ایک وہ رخ ہے جو دنیا پرستی کا رخ ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں نیتیں دنیا پرستی کی طرف مائل ہو جائیں، وہیں سے خرابی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ وہ بالآخر وہیں پہنچیں گے جہاں اس سے پہلے دنیا پرست لوگ پہنچتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں فرماتے ہیں، ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ بس اگر رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رہے تو لازماً ہر قدم نیکی کی طرف اٹھے گا۔ برائیاں ہوتے ہوئے بھی اس سفر کے دوران برائیاں جھڑنی شروع ہو جائیں گی، نیکیوں سے آڑی ہوتے ہوئے بھی ہر منزل پر آپ اپنے دامن کو پہلے سے زیادہ نیکیوں سے مزین اور مرصع پائیں گے۔ بس
رخ کی طرف توجہ دینا بہت ہی اہم کام ہے. ایسے لوگوں کی نیتیں درست کرنا اور مشورے اور محبت کے ذریعے اور رہنمائی کے ذریعے ان کو سمجھانا، یہاں سے دراصل ہمارا جہاد شروع ہوتا ہے. انتظار کرتے رہنا کہ جرم حد سے بڑھ کر ایک بھیانک شکل اختیار کرے، پھر اس پر انسدادی کارروائیاں تو ہو نہیں سکتی، تعزیری کارروائیاں شروع کی جائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارا یہ مسلک ہے. ہم نصیحت کرنے والوں کی جماعت ہیں، اور نصیحت کرنے والی جماعت کو کچھ فوقیت، دوسروں پر فوقیت بھی حاصل ہوتی ہے، کچھ اس کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. نصیحت ہر منزل پر یکساں اثر نہیں کیا کرتی. نصیحت چونکہ زیادہ تر انسدادی کارروائی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بیماری ابھی آغاز میں ہو تو نصیحت کو اس کے اوپر بہت زیادہ رسوخ حاصل ہوتا ہے، بہت زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے، اور جب بڑھ جاتی ہے تو جتنی بیماری بڑھتی ہے اتنی نصیحت نسبتاً کمزور اثر دکھانے لگتی ہے. بس بد ہو جانے والے لوگوں کو آپ نیکی کی طرف بلائیں گے تو بہت کم اثر پڑے گا، لیکن وہ جو بدی کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو اس وقت سمجھانا اور روک لینا یہ نسبتاً بہت آسان ہے. اس لیے شروع سے ہی ان امور کی طرف توجہ ضروری ہے، اور پھر اس طریق پر توجہ چاہیے جس کو جو طریق قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ دیکھو حسنات نیکیوں کو حسنات بدیوں کو دور کر دیا کرتی. پھر فرمایا نیکیوں کے ذریعے مقابلہ کرو، پھر فرمایا نیکیوں کے ذریعے بدیوں کا مقابلہ کرو. حسنات سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت ہی حسین لفظ ہے اور بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے. اس مضمون میں سب سے پہلے تو یہ بات داخل ہے کہ آپ بدیوں کا مقابلہ درستی اور سختی سے نہیں کر سکتے، بلکہ حسن کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کشش ہوگی تو بدیوں کا مقابلہ کر سکیں گے. آپ کے اندر اگر تیزی اور مزاج میں سختی ہوگی، آپ کے مزاج میں اگر تیزی اور سختی ہوگی اور خشونت پائی جائے گی تو آپ در حقیقت مذکر بننے کے اہل نہیں رہتے. اس لیے جب آپ ان معاشرتی بدیوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں اور اپنی نیت میں حسن پیدا کریں، اور ان لوگوں کا درد محسوس کریں جو برائیوں کا شکار ہیں. ان لوگوں کے خلاف اگر نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس نفرت کو دبائیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. اپنا ذہن اپنے دماغ کے محدود دائرے سے نکال کر دوسرے کے دماغ کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ وہ کیوں یہ کر رہا ہے، کیا عوامل ہیں جس نے ان چیزوں کو، ان باتوں پر اس کو مجبور کر دیا ہے. پھر حکمت کے ساتھ رفتہ رفتہ حسن دے کر اس کی بدیوں کے ازالے کی کوشش کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مثالیں میں آگے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے عوامل پر غور کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ربوہ میں قائد خدام الحمدیہ کے طور پر بھی رہا ہوں، مختلف جماعتی خدمتوں پر مامور رہا ہوں، اور وقف جدید سے تعلق کی وجہ سے سارے پاکستان کے دیہات سے بھی اصلاحی رنگ میں میرا ایک تعلق رہا ہے. اس لیے اپنے تجربے کی روشنی میں بعض باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کئی قسم کے لوگ مجھے ملے ہیں اس کام کے دوران. بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں آوارگی پھیل گئی ہے، یہ لڑکے اس طرح پھر رہے ہیں.
اور ان کی طبیعت میں بڑا غصہ اور اشتعال ہوتا ہے، کیا کر رہی ہے جماعت، کیا حال ہو گیا سب کا، یہ نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور انجمن میں کچھ نہیں ہو رہا اور وہ کولا کچھ نہیں کر رہا ہے، ان کو بس اپنی چائے پینے سے کام ہے اور پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہاں کیا حال ہو گیا ہے۔ اس قسم کے تبصرے بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں۔ بعض اس قسم کے لوگ ہیں اس کے برعکس جو برائیوں کو دیکھتے ہیں اور خاموشی سے گھر میں چلے جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، کوئی حال نہیں رہا اور لوگ گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ نصیحت کے لحاظ سے بیکار اور بالکل بے معنی ہیں۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں سوچنے کے لائق یہ ہے کہ پہلے لوگوں کا بھی ان بیماروں سے تعلق کٹ گیا کیونکہ وہ نفرت کا شکار ہو گئے، اور دوسری قسم کے لوگوں کا بھی ان بیماروں سے تعلق کٹ گیا کیونکہ وہ اس جد و جہد سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے گھروں کے آرام خانوں میں وہ گویا کہ بے نیاز ہو کر بیٹھ گئے کہ وہاں کے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایسے تبصرے بھی آپ کو سنائی دیں گے کہ جی یہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، مجلسیں لگاتے ہیں، اور ایسے تبصرے بھی معلوم سنائی دیں گے کہ ان کی مجلسیں توڑ دی جائیں، ان کو ربا سے نکال دیا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے۔ حالانکہ ایسے تبصرے کرنے والے بسا اوقات متمول لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ایسی آسائشیں میسر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں مجلسیں لگاتے ہیں، راتوں کو دیر دیر تک بیٹھتے ہیں اور ان کے رشتہ دار وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، چائیں پی جاتی ہیں، گپیں ماری جاتی ہیں، ہر قسم کے تبصرے ہوتے ہیں۔ ان کو وہ اپنی حالت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اور بازار میں کچھ غریب نوجوان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک نہایت آوارہ اور غیر ذمہ دار اور بے راہ رو ہیں، ان کا کوئی حق نہیں کہ اکٹھے بیٹھیں کہیں۔ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی طبی دلچسپیوں کے لیے کوئی نکاس کی راہ نظر نہیں آتی۔ ہر انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے کسی طرح وہ تسکین حاصل کرے، لذت حاصل کرے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرے۔ اگر کسی کے گھر میں ایک کمرہ ہے غریب کے گھر میں اور وہیں اس کے ماں باپ اور بہن بھائی رہتے ہیں تو اپنے گھر میں بیچارہ کیسے مجلسیں لگا سکتا ہے؟ وہ اپنے جیسے غریبوں کو لے کر باہر نکلے گا، بازاروں میں کہیں برف والے کے پاس کھڑا ہو جائے گا، کہیں کباب کی دکان پر، کہیں کسی مٹھائی کی دکان پر، پھر وہاں سے گزرتے دیکھے گا عورتوں کو، لڑکیوں کو، کچھ بے پردہ وادار ہوں گی، کچھ نے بے احتیاطی کی ہوگی، پھر ان پر اس کی نظریں پڑیں گی، اور اس کی جو تعلیم اور تربیت ہے جو گھروں میں عموماً شروع ہوتی ہے، اس کا پس منظر بھی آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اکثر اس ایسے نوجوانوں کے ماں باپ خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، اور معاشرے کی وجہ سے یا اقتصادی کمزوریوں کی وجہ سے یا تو انہوں نے تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہوتی، یا ایسے گھروں میں پرورش پائی ہوتی ہے جہاں کرختگی روزمرہ کی عادت ہے، خاوند کی بیوی سے بدسلوکی، بیوی کی خاوند سے بدسلوکی، یہ روزمرہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں پلنے والے ان بچوں کو آپ محض قصوروار قرار دے کر رد کر دیں اور یہ سمجھ لیں کہ امور عامہ تھانے دار، ناظر امور عامہ تھانے دار بن کے ہر وقت ان بچوں کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا، یا ان کو خدام الحمدیہ پکڑ کے بدنی سزائیں دے گی، یا اور کئی قسم کی ان کے خلاف تعزیری کارروائیاں کی جائیں گی، یہ درست بات نہیں ہے۔ آپ کی سوچ ہی بگڑی ہوئی ہے۔ اس صورت میں اصلاح ہمدردی اور حسن سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے، حسن کے بغیر برائی دور نہیں ہو سکتی، اور یہ رد عمل جس کا میں نے جس کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حسین رد عمل نہیں ہے، یہ ایک ظالم رد عمل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو جو تربیت کے ذمہ دار ہیں ان کی تربیت ضروری ہے، ان کو خود اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جب وہ نظارے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ان بیچارے نوجوانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر نفرت پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ خود بیمار ہیں،
ان بیچاروں پر کی کیا اصلاح کریں گے؟ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ویڈیوز لے کے جاتے ہیں ہندوستان کے گانوں کی فلمیں یا یورپ کی بعض فلمیں اور اکٹھے ہو کر کہیں دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کس قدر تباہی پھیل گئی ہے، اڈے بنے ہوئے ہیں، امور عامہ کچھ نہیں کر رہی، خدا ملیمجہ کچھ نہیں کر رہی، انصار اللہ کچھ نہیں کر رہا، صدران محلہ بے پرواہ ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے جو متمول ہیں ان کے گھروں میں بھی ٹیلی ویژنز ہیں، ان کے گھروں میں بھی سہولتیں ہیں، ان کی کمزوریوں پر معاشرے کی ان کی کمزوریوں پر ان کے حالات نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کی اقتصادی حالت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ لوگ بھی گھر میں روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان سے زیادہ کرتے ہیں جن کو کبھی مہینے میں ایک دفعہ کوئی ویڈیو مل گئی بیچاروں کو۔ پھر وہ جب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں گلیوں سے، کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بعض لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہاں ربوہ میں گانے گائے جا رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے گھر بھی ہیں جہاں جو اتنے وسیع ہیں کہ ان کے گھروں کی گانوں کی آوازیں باہر نہیں جاتی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایسی نئی قسم کی بجلی کی مصنوعات میسر ہیں کہ کانوں میں اس کی ایک تار کی ٹوٹی دے دی اور کسی کو بھی آواز دی جائے گی، وہ اپنے آرام سے بیٹھے جو مرضی سنتے رہیں۔ تو حقیقت پر نظر رکھے بغیر محض تنقید سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ گانوں کے اوپر کسی زمانے میں جماعت میں بہت سختی ہوا کرتی تھی، اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن کو قادیان کے وہ زمانے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو قادیان میں فلاں جگہ گانے کی آواز آئی تھی تو امور عامہ نے یہ کام کیا تھا، ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کی دکانیں بند کرا دی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سا ماحول تھا اور یہ کون سا ماحول ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کی نسلیں تھیں جن کے والدین نے اپنے گھروں میں سوائے تلاوت یا پاکیزہ نظموں کے کچھ بھی نہیں سنا ہوا تھا۔ ان کی نسلیں جب نرمی اختیار کر رہی تھی تو اس سے بہت اجنبیت پیدا ہوتی تھی ماحول میں، اور جو ماحول دوسرا ہندوستان کے معاشرے کا تھا وہ بھی اتنا بد نہیں تھا۔ اب صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے بہت سے جو نوجوان آج ہمارے شہروں میں یا محلوں میں آباد ہیں، جو احمدی بھی ہیں، ان میں سے بھاری اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اعلیٰ بزرگوں کی تربیت حاصل نہیں کی۔ ربوہ میں بھی ارد گرد سے، صرف ارد گرد سے نہیں بلکہ سارے پاکستان سے، بلکہ اس سے باہر سے بھی بہت سے ایسے لوگ آباد ہوئے ہیں جا کر جن کا اپنا تربیتی پس منظر بہت کمزور ہے۔ ایسے لوگ جو مشرقی افریقہ سے وہاں گئے یا انگلستان سے گئے یا اور دوسرے ملکوں سے گئے، انہوں نے اپنے ماحول میں اس سے بہت زیادہ گانے سنے، رقص و سجود دیکھے، فلمیں روزمرہ چلتی دیکھیں، اور ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ یہ ساری چیزیں نہ صحیح، ان میں سے کچھ چیزیں لے کر ربوہ پہنچ گئے۔ پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا، اقتصادی بدحالی کی وجہ سے بہت سے آراموں سے یہ لوگ محروم ہیں۔ نہ ان کے گھروں میں پنکھے ہیں، نہ ان کے گھروں میں علیحدہ بیٹھنے کی جگہ ہیں، نہ ان کو اچھا کھانا میسر ہے۔ ان بیچاروں کی عیاشی کی انتہا یہ ہے کہ اچھا گانا سن لیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ایسی غضب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تباہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، ذلیل لوگ ہیں، انہوں نے ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور جماعت احمدیہ کے اوپر داغ لگ گئے ہیں۔ ان کو زبردستی، جس طرح جراح گندے عضو کو کاٹ کے پھینکتا ہے، ان کو کاٹ کر اپنے معاشرے سے الگ کر دو۔ یہ غیر حقیقی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ایک تصنع کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور تصنع کی حالت میں سوچ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کی مجبوریوں اور تکلیفوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ تکلیفیں اصل بیماریاں ہیں، وہ ناداری کی حالتیں اصل بیماریاں ہیں۔ ان معاملات میں آپ ان سے ہمدردی نہ رکھیں، اور بیچارے اپنے معصومانہ رنگ میں تھوڑا سا بھی اپنے دل کی تسکین کا سامان پیدا کریں تو آپ غیظ و غضب
کا شکار ہو جائیں. یہ ہے اصل بیماری روحانی جو آپ کو لاحق ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اصلاح کرنے والوں کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ربوہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کو کہا، انصار اللہ میں تھا یا خدام احمدیہ میں، غالباً انصار اللہ کی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں، لڑکے ہیں بیچارے جو آوارگی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے متعلق لوگ شکایتیں کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ اپنے میں سے ہم اپنی ذمہ داری یہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک یا دو یا تین کو خصوصیت کے ساتھ اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا. ان سے وہ تعلق رکھے گا، ان کے مسائل سنے گا، ان کے دکھوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اپنا سکھ ان کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرے گا، اور دیکھیں تو صحیح کہ پھر کیا نظر آتا ہے. چنانچہ ہم میں سے جس نے بھی اس نصیحت پر عمل کیا اس کی اپنی حالت بدل گئی. بعض نے مجھے بتایا کہ بڑے دردناک حالات ہیں. ہم نے جب ان کے پاس بیٹھے، ان سے چائے پہ بلایا، اول تو وہ حیران رہ گئے کہ ہمارے تو لوگ منہ پہ تھوکا کرتے تھے کہ یہ کون خبیث انسان ہے اور یہ اچھا والا معزز شریف آدمی یہ اپنے گھر چائے پہ بلا رہا ہے. کہتے ہیں اسی احسان کے سلوک نے اس کی حالت بدلی. پھر جب اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ لگا کہ یہ بہنوں کا حال ہے، یہ فلاں بھائیوں کا حال ہے، ماں باپ کی اس طرح ناچاکی ہے، یہ گھر میں غربت کا ماحول ہے، یہ تنگیاں ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایسے شخص سے وہ نفرت کرتے، ان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی. ان کے لیے کئی ایسے اقدامات کا موقع ملا جو اپنے کمزور بھائی کے لیے ایک نسبتاً متمول بھائی کیا کرتا ہے. حسب توفیق ان کی خدمت کی توفیق ملی ان کو. اور بعض ایسے نوجوان تھے جن کے متعلق میری رپورٹیں یہ تھیں کہ یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس لائق نہیں کہ ان کو ربوہ میں ٹھہرنے دیا جائے. ان کے اندر سے بڑے بڑے پیارے نوجوان پیدا ہونے شروع ہو گئے. بس اصلاح کا جو منبع ہے وہ آپ کا دل ہے. آپ کے دل میں اگر حسن ہوگا تو آپ اصلاح کر سکیں گے. ادفع باللتی ہے احسن السیئہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. سختی کے ذریعے بدی کو روکنے کا کہیں کوئی حکم نہیں ملتا. ہاں حسن کے ذریعے برائی روکنے کا حکم ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کی آماجگاہ تھے. ایک حسن کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس کو خدا نے یہ طاقت ودیت کی تھی کہ ہر بدی پر اپنی حسن کی موجوں کے ذریعے غالب آئے. بس ہم نے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اختیار کرنا ہے تو خیر امم بننا ہمارے مقدر میں ہے. ہم لازماً خیر امم بنیں گے اور اس سنت کی برکت سے ہم برائیوں پر غلبہ پا جائیں گے. لیکن اگر سنت مغرب کی اختیار کریں یا دنیا داروں کی اختیار کریں اور دعوے یہ کریں کہ ہم نے برائیوں کا قلع کما کرنا ہے تو ایک جھوٹی بات ہے، ایک حمقاء کی جنت ہے جس میں آپ بستے ہیں. اس لیے ان چیزوں کی طرف حکمت سے توجہ کریں اور مزید معلوم کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان عوامل کو دور کرنے یا اچھے عوامل کے ذریعے ان کو ریپلیس کرنے، یعنی ان کو رفتہ رفتہ اس طرح دور کرنے کی توفیق پائیں کہ اچھی چیز دیں تب بری چیز باہر نکلے. خالی برائیوں کو دور کرنے کا تو کوئی تصور قرآن کریم میں نہیں ہے. خلاؤں کو بھرنے کا تصور ہے، خلا پیدا کرنے کا کوئی تصور نہیں، اور نہ خلا ہوا کرتا ہے دنیا میں. حقیقت میں بدی ہے وہ تب جگہ چھوڑے گی اگر کوئی اور طاقتور چیز اس کی جگہ داخل ہو جائے گی اور اس کو دھکیل کر باہر نکال دے گی. اور قرآن کریم فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. حسن میں یہ طاقت ہے اور حسین چیزوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ بدیوں کو دھکیل کر باہر نکال دیں. اس لیے آپ کو ایسی طاقتور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی
اور ایسے طاقتور حسین ذرائع اختیار کرنے ہوں گے جن کے ذریعے بدیاں لازماً ان جگہوں کو چھوڑ جائیں جہاں آپ کا حسن داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اس سلسلے میں نے کئی قسم کے معاملات پر، یعنی کئی قسم کے بدیوں پر غور کیا۔ مثلاً گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ ساری دنیا میں یہ بات دیکھیں گے، صرف یہ مشرق کی بات نہیں، یا پاکستان کی بات نہیں، ربا کی بات نہیں، کہ رفتہ رفتہ مذاق بدل رہے ہیں اور مذاق زیادہ مادہ پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جبکہ ایک شاعر کا کلام ایک انسان کے دل میں وہ جذبات انگیخت کر دیا کرتا تھا جو اب عام نغمے بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے پاپ میوزک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مذاق بگڑے ہیں رفتہ رفتہ اور مادیت کی طرف زیادہ میلان ہوتا چلا گیا ہے۔ مذاق اگر لطیف ہوں تو ایک اچھا کلام، ایک اچھا ادب پارا انسان کے دل میں اور دماغ میں ایسے تموج پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا میں جو عام میوزک کے شیدائی ہیں، نغموں کے شیدائی ہیں، وہ ان لذتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مذاق کی صحت کی طرف اور درستی کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے پاکستان کا مثلا خصوصیت سے، تو آپ وہاں بھی یہ محسوس کریں گے کہ پرانی نسلوں کا ادبی معیار بلند تر تھا۔ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے یا بچے پڑھا کرتے تھے، ان کے اسکولوں میں بھی اور اسکولوں سے باہر بھی ایک ادبی ذوق شوق کی باتیں ہوا کرتی تھیں، ادبی ذوق شوق کا ماحول تھا اور شعر و شاعری کا ماحول تھا۔ وہ شعر و شاعری اس زمانے میں بعض نیک لوگوں کو بہت ہی بری لگا کرتی تھی، وہ سمجھتے تھے یہ لڑکے تباہ ہو رہے ہیں شعر و شاعری کی وجہ سے۔ لیکن آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو وہ شعر و شاعری کے ماحول میں پڑھنے والے لوگ یہ پاک میوزک کے شیدائیوں کو پاگل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ نسبتی چیزیں ہیں اور ان کے عوامل پر آپ غور کریں تو آخری تان اس بات پر ٹوٹے گی کہ معاشرے کا مذاق بعض مطالبے کرتا ہے۔ اگر آپ نے مذاق کی اصلاح نہ کی اور مطالبوں کی راہ میں کھڑے ہو گئے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مذاق بلند کریں اور مذاق کے مطالبے پورے کریں، یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہاں انگلستان کے معاشرے کو دیکھ لیں، اس کا مقابلہ آج سے 40-50 سال پہلے سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھاری تعداد انگریزوں کی اس زمانے میں کتابیں پڑھنے کی عادی ہوتی تھی اور ان کا جو سکون کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ شخص جب وقت ملتا ہے کتاب لے کر الگ بیٹھ جائے، اور اگر شعروں کا شوق ہے تو شعروں کی کتاب لے لی، ادب کا شوق ہے تو ادب کی، ناول کا شوق ہے تو ناول اٹھا لیے، لیکن پڑھنے میں لذت حاصل کرتا تھا۔ اب ایک بھاری فیصد تعداد ان لوگوں کی ایسی ہے جو صرف ٹیلی ویژن دیکھ کر لذت یابی کرتی ہے، اور وہ لوگ جو باہر نہیں نکل سکتے، جو گھروں میں بیٹھتے ہیں، اب وہ زیادہ تر پڑھنے کی بجائے وہ ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کیا اور بیٹھے نظارے دیکھتے رہتے ہیں کہ جس قسم کی تربیت ٹیلی ویژن کی کرتی ہے ان کی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ادبی ذوق کی پرورش، ادبی ماحول کی پیداوار ہیں، ان کے دلوں کی لذت کا مقابلہ اگر آپ ان لوگوں کی دلوں کی لذت سے کریں جو پاپ میوزک کی پیداوار ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاپ میوزک والے زیادہ لذت اٹھا رہے ہیں۔ لذتوں کی نوعیت میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جس قسم کا ذوق ہے اس ذوق کو پورا کرنا ہی دراصل لذت ہے۔ تو اگر ہماری نسلیں بیمار ہو رہی ہیں تو ان کے مذاق کو درست کرنے، ان کے ذوق کو درست کرنے کی طرف توجہ بڑی ضروری ہے۔
اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ وہ آپ ان کے گانے بند کر دیں گے زبردستی اور گلیوں میں آوازیں بند ہو جائیں گی، اس سے بیماری دور ہو جائے گی، یہ پاگل پن ہے۔ بیمار چیخیں مارتے ہوئے بیمار کے اوپر آپ لحاف ڈال دیں اور چیخیں آنی بند ہو جائیں، اس کو تو علاج نہیں کہا جاتا۔ تکلیف دور کرنا ضروری ہے، اس لیے بہتر مذاق پیدا کرنا نہایت اہم کام ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت سے ذرائع سوچے ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ میں ہدایتیں جاری کروں گا۔ بہرحال کام ایسا ہے جو وقت چاہتا ہے، لیکن شروع بہرحال ہونا چاہیے، اور ایسا کام ہے جس میں معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچ کر اس کے ذوق کی اصلاح اور بہتر ذوق پیدا کر کے اس کے ذوق کی طلب کو پورا کرنے کے سامان کرنا، یہ دراصل اصلاحی کارروائی ہے۔ اب ہم شعر و ادب کی بات کر رہے تھے۔ ایک زمانہ تھا قادیان میں، مجھے یاد ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شعروں کی کاپیاں بنایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں غزلیں ان کاپیوں میں لکھنا یا محبت کے اشعار لکھنا اگر جرم نہیں سمجھا جاتا تھا تو رستے سے ذرا ہٹی ہوئی بات ضرور معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے ایسے نوجوان اپنی کاپیاں بعض دفعہ چھپا کے رکھا کرتے تھے کہ بزرگوں کو نظر نہ آ جائیں کہیں کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک میرے کلاس میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی کاپی تھی، اس کو میں نے اٹھا کے دیکھا، میرا خیال تھا شاید اس میں کلاس کی باتیں ہوں گی، تو اس پر ایک شعر تھا، اس کا ایک مصرع تھا: شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کہ میں کہاں پکڑا جانا تھا، مجھے لوگوں کو کیا پتہ لگتا کہ میرے دل میں کیا باتیں ہیں، لیکن جو شعروں کا انتخاب میرا نظر آ گیا لوگوں کو، اس نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس زمانے وہ معصوم زمانہ تھا، یہ حال تھا، لیکن ان شعروں میں بھی وہ نوجوان اتنی لذت پاتے تھے اور شعر ان کے ذوق کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں سلجھی ہوئی نسلیں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر وہی ذوق تھا جو تبدیل ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار کی سے لذت حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر گیا۔ اگر ادبی ذوق ہی نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری طرف اسی قسم کی چیز میں منتقل کر نہیں سکتے۔ جن کو شعر و شاعری کا شوق ہے وہی پھر آخر اعلیٰ درجے کے لطیف مضامین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے کلام سے لذت یابی کی صلاحیت پت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے نوجوان ہیں جن کو میں نے بچپن میں ہم بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتے تھے جن کا ابتدائی ذوق صرف دنیاوی شاعروں کے کلام تک محدود تھا، لیکن رفتہ رفتہ پھر وہ دینی مضامین کی طرف منتقل ہو گیا، پھر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کتب کے شہدائی ہو گئے، آپ کے غلام کے عاشق بن گئے، اور رفتہ رفتہ ان کی کیفیت بدلنی شروع ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں جرم دکھائی دیتی تھیں، در حقیقت وہ جرم نہیں تھیں، بلکہ انسانی فطرت کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والی ایسی باتیں تھیں جن کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ ادب لطیف جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے انسانی فطرت میں خدا نے ایک طلب رکھ دی ہے۔ اگر اس طلب کو آپ پورا نہیں کریں گے اور رستہ بند کریں گے تو پھر یہ کسی اور رخ کو اختیار کرے گی، کوئی اور رستہ اپنا بنائے گی جو اس سے بدتر ہوگا۔ اس لیے ایک طریق مثلا یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سختی اور تشدد سے فلمی گانوں کے رجحان کو بند کریں، آپ اچھے شعراء کا کلام جو نہایت اعلیٰ درجہ کا طبیعتوں پر اثر کرنے والا کلام ہے، اس کو بغیر میوزک کے اچھے گانے والوں کے سے پڑھوا کر ان کے کیسٹس مہیا کریں، اور وہ جو بیچارے کیسٹس بیچنے والے ہیں
ان کی روزی کا بھی خیال کریں. ان کو آپ یہ کہہ کر کس طرح گانوں کی فلمیں بھیجنے سے روک سکتے ہیں کہ بہت بری بات ہے. آپ کے لیے تو بری بات ہے, اس نے تو اس سے روٹی بھی کمانی ہے بیچارے نے, اس لیے اس کا بھی تو متبادل انتظام ضروری ہے. اس ذوق کی تسکین کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز ہو جو اس برے ذوق سے لوگوں کو روک سکے. تو ایسے ایسے اچھے کلام ہیں کلاسیکل, اگر نہیں تو ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بڑے بڑے اچھے شعراء پیدا ہوئے ہیں. مثلا فیض احمد فیض ہے, احمد فراز ہیں, احمد ندیم قاسمی بھی بہت اچھا کہنے والے ہیں. ان کی مختلف قسم کی نظمیں ہیں. کچھ معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے نظمیں ایسی کہی ہیں جو بظاہر عشق کی باتوں سے شروع ہوتی ہیں اور بالآخر وہ معاشرتی برائیوں کے تجزیے پر جا کر ختم ہوتی ہیں, اور بڑے بااثر کلام ہے. محمد بن تاثیر ہوا کرتے تھے, ان کا بہت اعلیٰ درجے کا کلام تھا, بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں. اور اس دور کے شعراء میں بالعموم آپ یہ دیکھیں گے کہ محبت اور عشق کی باتیں سمودی گئی ہیں معاشرتی حالات کے ساتھ, اور کسی نہ کسی رنگ میں اصلاحی اثر رکھتے ہیں. تو ان کی نظمیں ہیں, ان کو ان کی ریکارڈنگ کر کے اگر مہیا کریں اور نوجوانوں میں یہ شوق پیدا کریں کہ فلمی گانوں کی بجائے ان کی طرف متوجہ ہوں. اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کے تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے, مگر میرا مطلب یہ ہے کہ تعمیری کام ہے. تقریب کو آپ تقریب کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے, تقریب کو تعمیری پروگراموں کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو اچھی آواز میں بھروا کر اس کو بھی عام مہیا کرنا, ایسی ادبی مجالس بنانا جہاں ان نوجوانوں کو بلایا جائے, بجائے اس کے کہ ریسٹوراں میں بیٹھ کر وقت ضائع کریں. ان کو وہاں اگر چائے بھی مہیا کر دی جائے تو شوق سے آئیں گے. وہاں ان کو علم و ادب کی مجالس کا ذوق پیدا کیا جائے, ان کے اندر علم و ادب کی مجالس کا ذوق پیدا کیا جائے, رفتہ رفتہ دین کی طرف متوجہ کیا جائے. پھر جہاں تک ویڈیوز کا تعلق ہے, اب جانتے ہیں کہ مغرب میں ایسی اعلیٰ درجے کی سائنسی اور معلوماتی ویڈیوز مہیا ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا یوں محسوس نہیں ہوتا کہ انسان کچھ پڑھائی کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے, بلکہ علم اس طرح آپ کے دل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ ایک پیاسے آدمی کو کوئی بہت ہی اچھا ٹھنڈا میٹھا مشروب ملتا ہو. اس کے ساتھ انہوں نے لذت شامل کر دی. ان قوموں کی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے بھی بعض دفعہ حسن پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عیاشی کا عادی بنا لیا ہے. اس لیے یہ راز سمجھ گئے ہیں کہ جب تک کسی چیز میں لذت نہ ہو اس وقت تک ہمارے نوجوان اس کو حاصل نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے علم کو بھی سجا کر پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے. اوپن یونیورسٹی کے پروگرام آپ دیکھیں, وہ سارے پروگرام ویسے تعلیمی اور تدریسی ہیں مگر نہایت دلچسپ, اور سوائے اس کے کہ وقت کی مجبوری ہو ایک دفعہ انسان اس کو شروع کر دے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. تو ربوہ کو یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں بسنے والے احمدیوں کو ان کی طرف کیوں مائل نہیں کرتے؟ نظام جماعت کا کام ہے ایسی چیزیں باہر سے منگوائے. ساری دنیا میں جماعت موجود ہے, اگر جاپان میں مہیا ہوتی ہیں تو اس کے ترجمے کروا کر ڈبنگ کروائی جائے اور اچھی اچھی ویڈیو ایسی مہیا کی جائیں. جو کرایہ پر لیتے ہیں آپ مفت نہیں دے سکتے تو کم کرایہ پر ان کو دے سکتے ہیں, یا ایسے مراکز قائم کر سکتے ہیں جہاں کئی کئی گھنٹے روزانہ شام کو یا دوپہر کو یا چھٹیوں میں دن بھر ایسے پروگرام چل رہے ہوں اور نوجوان آئیں اور بغیر کسی خرچ کے آ کر بیٹھ کے ان سے لذت یاب ہوں. وہاں ایسے اساتذہ بھی ہوں جو سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مثلا یہ جو فلمیں ہیں سمندر کی زندگی کی اور پرندوں کی زندگی, حیوانات کی مختلف شکلیں, ایکو سسٹم ہے دنیا میں وہ کس طرح چل رہا ہے, کائنات کیا چیز ہے, ان سب امور پر اتنی دلچسپ ویڈیوز موجود ہیں
کہ اگر آپ یہ جائزہ لیں تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ علمی ویڈیوز جو پاپ میوزک کی ویڈیوز ہیں ان سے زیادہ دنیا میں فروخت ہوئی ہیں. کارل ساگون یا سیگون ہیں، انہوں نے یونیورس کے اوپر فلمیں بنائی تھیں. ایک یہ نوبل laureate بڑے بھاری سائنسدان ہیں، ان کی مدد سے کسی ویڈیو کمپنی نے ویڈیوز بنائی اور انہوں نے بیسٹ سیلرز کا ساری دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو علم کا شوق تھا زیادہ، اس لیے کہ نہایت ہی دلچسپ طریق پر وہ معلومات پیش کی گئی تھیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ کارل ساگون بھی دنیا لاکھوں $1,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ کما گئے، جو ان کا خفیف سا حصہ تھا اس میں. تو عقل سے کام لینا چاہیے. لذت پانے کی خواہش کو کچل کر کس طرح آپ بدیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. یہ خدا سے ٹکرانے والی بات ہے. خدا نے فطرت میں جو تمنائیں پیدا کی ہیں، کوئی دنیا کی طاقت ان کو کچل نہیں سکتی، کوئی ان کو جڑوں سے اکھیڑ کے نہیں پھینک سکتی. ان تمناؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے، ان تمناؤں کا ذوق تبدیل کیا جا سکتا ہے، بہتر ذوق ان کو عطا کیا جا سکتا ہے. اور جب آپ بہتر ذوق عطا کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. تو ایسی علمی مجالس کو فروغ دیا جا سکتا ہے. پرانے زمانے میں مجالس ارشاد ہوا کرتی تھیں قادیان میں، اور بڑے ذوق شوق سے ساتھ لوگ مسجد مبارک میں ہوتی تھیں تو سارے ارد گرد کے محلوں سے اکٹھے ہوا کرتے تھے. مسجد اقصیٰ میں ہوتی تھی تو وہاں بڑے جوش کے ذوق کے ساتھ لوگ جایا کرتے تھے، اور وہاں صرف دلچسپ تقریریں، دلچسپ معلوماتی تقریریں یا نظمیں وغیرہ پڑھی جاتی تھیں. آج اگر جلسوں پر لوگوں کو آپ بلائیں تو لوگ حاضر ہی نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ذوق تھا کہ ان چیزوں سے لوگ لذت حاصل کر سکتے تھے. اب وہ ذوق مٹ چکے ہیں اور کروڈ ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایسی ان کی سطح نیچے ہو گئی ہے، زمین کے قریب تر ہو گئے ہیں بجائے آسمان کی طرف بلند ہونے کے. اس پہلو سے اور بھی بہت سے پروگرام ہیں، مگر وقت کی رعایت سے میں ان کی تفاصیل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن انشاءاللہ تعالی انتظامیہ کو ایسی ہدایتیں جاری کی جائیں گی. آخری بات پھر میں یہی کہوں گا کہ دل گداختہ پیدا کیے بغیر، وہ دل جو غیر کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے بغیر آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور یہ دل گداختہ اپنوں اور غیروں میں فرق نہیں کیا کرتا. آپ صرف اپنوں کے لیے دل میں ان باتوں کا دکھ محسوس نہ کریں، بلکہ غیروں کے لیے بھی کریں. ان نوجوانوں کو جن کی آپ اصلاح کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کبھی نکلیں اور دوسرے سوسائٹی کے دکھ ہوئے حصوں کا جا کر ان کو نظارہ کروائیں، ان کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ درجے کی لذت ہے. جس کو یہ ذوق عطا ہو جائے وہ بعض دفعہ باقی سب لذتوں سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے. اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ رفتہ رفتہ آگے قدم بڑھانے پڑیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئندہ احمدیت کا مستقبل ہے. ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر ضائع نہ کریں، ان کو غم اور دکھ کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو پیار کی نظر سے دیکھیں، ان کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. پھر وہ لوگ جو ان کو اڈے مہیا کرتے ہیں ان سے ملیں، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ان کو ان کے بگڑے ہوئے مزاجوں کی اصلاح کی طرف توجہ کرو، بجائے اس کے کہ ان کے بگڑے ہوئے مزاجوں کو بدتر کرنے میں ان کی مدد کرو. بس یہ سارے امور ایسے ہیں جن کے متعلق مجھے یقین ہے کہ جماعت احمدیہ بنیادی طور پر صلاحیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کی خاطر کرتے ہیں، اور جب ہماری نیتیں خدا کی خاطر ہیں، ہم واقعتاً نیکی کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو نشو و نما دینا چاہتے ہیں، اور نیتیں ہماری صاف ہیں،
تو پھر دعا کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، صبر کے ذریعے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس کی ضرور توفیق ملے گی۔ میں نے بار بار ربوہ کے حوالے دیے ہیں اس وجہ سے کہ ربوہ کی دوری کی وجہ سے مجھے شدید فکر رہتی ہے کہ ربوہ میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ مرکز بظاہر مرکز فی الحقیقت تو خلیفہ وقت کے ساتھ ہی گھومتا ہے، لیکن جو انتظامیہ مرکز ہے وہ بہرحال ربوہ میں ہے۔ ربوہ کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ برائیوں نے حملہ کر دیا اور وہاں کی ہماری نوجوان نسلیں خراب ہوئیں تو اس کا ساری دنیا کی احمدی جماعتوں پر برا اثر پڑے گا۔ اس لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ مقام، خاص طور پر بار بار میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ انگلستان کی جماعت ان برائیوں سے محفوظ ہے، یا جرمنی کی جماعت ان برائیوں سے محفوظ ہے، یا امریکہ کی جماعت ان برائیوں سے محفوظ ہے۔ وہاں یہ برائیاں جتنی ربوہ میں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ربوہ والی برائیاں صرف یہاں پائی جائیں تو آپ کو برائی دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ آپ دوسرے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہاں آپ سمجھیں گے بڑا ہی شریف نوجوان ہے، وہ صرف گانے سنتا ہے، باہر نہیں نکلتا، ڈانس کرنے نہیں جاتا، شراب نہیں پیتا، وہ اور کئی قسم کے بد کام نہیں کر رہا، ڈرگ کا عادی نہیں ہے، تو آپ تو اس کو ایک بڑا متقی اور بزرگ سمجھ رہے ہوں گے، جس بیچارے کو وہاں نہایت ہی ذلیل اور رسوا اور گندا انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو معاشرے کے فرق کے ساتھ برائیوں کے تصور بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ کو اور قسم کے خطرات ہیں، امریکہ کو اور قسم کے خطرات ہیں، ہر ملک میں یہ خطرات بہرحال ہیں، اور ساری دنیا کی جماعتوں کی انتظامیہ کو ان خطرات کا تجزیہ کر کے حسب حال مناسب کارروائیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ان سارے امور کے ساتھ دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں پھر بھی یاد کراؤں گا، خصوصیت سے اس کا ذکر آپ سے پہ کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہماری کوئی کوشش بھی برکت حاصل نہیں کر سکتی جب تک دعا کے ذریعے ہم ان کوششوں کو سیراب نہ کریں۔ ہماری کوششیں شجر طیبہ ہیں، اور ہر درخت پانی کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ شجر طیبہ خصوصیت کے ساتھ آسمانی پانی کا محتاج ہوتا ہے، جو دعا کے ذریعے میسر آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم جد و جہد کا ہم حق ادا کر سکیں۔ ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آئندہ خطبے میں آئندہ خطبے میں تو نہیں، اگلے آئندہ خطبے میں تو تحریک جدید کا ذکر ہوگا خصوصیت کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ حسب توفیق اس مضمون کو آگے بڑھا کر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگلی صدی جس میں ہم نے داخل ہونا ہے اس میں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور کام ہمیں بہت زیادہ کرنے ہیں۔ بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ان کو جسم سے اتار پھینکے بغیر، اپنے آپ کو ہلکا کیے بغیر، صاف ستھرا اور پاکیزہ بنائے بغیر اگر ہم اگلی صدی میں داخل ہوں گے تو پھر اگلی صدی کے پرلے کنارے پر جو برائیاں ظاہر ہوں گی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم کام کا حق ادا کر سکیں۔ نمازیں جمع ہوں گی، اور جب تک سردیوں کی یہ اوقات ہیں جن میں جمعے کے وقت کا اختتام عصر سے مل جاتا ہے، اس وقت تک جمعے کے ساتھ حسب سابق نماز عصر جمع ہوا کرے گی۔ بار بار اس کے اعلان کی ضرورت نہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا پھر میں دوبارہ اعلان کر دوں گا کہ اب عصر کی نماز آئندہ سے جمعے سے الگ ہوا کرے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
عباد اللہ رحمکمullah ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر